जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक लेटेस्ट विश्लेषण, जिसमें आरजू काजमी और तारिक फतेह ने, जो इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण किया है भारत और पाकिस्तान के मुस्लिमों का। क्योंकि सीधा सीधा पैनलिस्ट और एंकर, महिला एंकर ने सीधा सीधा पूछा कि क्यों भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम अपनी कट्टरवादी सोच के पीछे पड़े रहते हैं और कभी भी वो ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर कोई है तो भी 2-4 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं तारिक फतेह ने पूरा विश्लेषण करके बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इनकी सोच क्या है। और क्योंकि पाकिस्तान में आज तक उलेमा मौलवी ही पढ़ाने और गुरु का स्थान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इन उलेमा और मौलवियों के द्वारा जिहादी ही तैयार हो रहे हैं। क्योंकि जब से ये देश बना है तब से सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आधार पर ये अपनी कट्टरपंथिता को ही प्रदर्शित करता आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण है तारिक फतेह के द्वारा, जो इस्लाम के बारे में उन्होंने पाकिस्तान के इस्लाम के बारे में बताया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अगर हम देख लें यहाँ के मुस्लिम हमें कुछ बाकी दुनिया से अलग क्यों नजर आते हैं कि इनके ना पढ़ाई लिखाई में कोई खास, कुछ लोग बाहर निकले होंगे, 2-4 के अलावा हमें किसी का नहीं मालूम, लेकिन या कोई हमें नुमाया नजर नहीं आता दुनिया में कि कोई साइंस में इन्होंने कोई काम किया हो, कुछ इन्होंने इस तरह की चीज। लेकिन हिजाब और इस किस्म के नॉन इश्यूज के पीछे पड़े रहते हैं। सारी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, हम अभी तक इस्लामोफोबिया और हिजाब के पीछे जो है वो लड़ रहे हैं और पूरे कहना चाहिए रैलीज निकाल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। आपके ख्याल से ऐसा क्यों करते हैं? कि जनरलाइज करना मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों का एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। और जब मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो मैं मलाबार की नहीं कर रहा या तामिल मुसलमानों की नहीं कर रहा। ये एक कंसेप्ट है कि जमीन से इनका ताल्लुक नहीं रखते, या इनको प्यार नहीं है जमीन से, ये उस हिंदुस्तान की जमीन को अपनी जमीन नहीं समझते, ये इनका कोई लगाव दरियाए सिंध से नहीं है। रावी वावी से हो भी जाए तो वो भी क्योंकि लाहौर के पास बहता है, लेकिन दे लुक एट एवरीथिंग विदाउट टेकिंग ओनरशिप ऑफ द हेरिटेज। तो ये दुनिया की वाहिद लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी से बड़े शर्मिंदा रहते हैं। इनका ना कोई हीरो है ना इनका, यानी ये ऐसे लोग हो गए कि इनका हीरो वो होता है जिन्होंने इनकी ठुकाई लगाई होती है। मैं पाकिस्तानी समझता हूँ वो लोग जो पंजाबी मुसलमान हैं या जो इंडिया से बकौल उनके हिजरत करके इस पाक सरजमीन पे आके अपनी उर्दू छोड़ के गए। बाकी लोग पाकिस्तानी मैं नहीं समझता, ना बलोच पाकिस्तानी है, ना सिंधी और ना पश्तून। उनकी अपनी रिवायात हैं, उनके अपने क्लेम है टू नेशनहुड और बिल्कुल जायज़ हैं। बलूचिस्तान तो एम्बेसी होती थी पाकिस्तान में, पश्तूनिस्तान का आप देखिए कि बीच में लाइन डाल दी, ड्यूरेंट लाइन, और कह दिया कि पश्तो बोलने वाले मुसलमान इधर हो जाएं और पश्तो बोलने वाले मुसलमान उधर हो जाएं। तो दोनों देखते रहे कि क्या डिवाइड कर रहे हो, फिर तो बोले नहीं आप लोग दो हो गए। अब तो ये भी नहीं था जैसे पंजाब सिखों और मुसलमानों में बटा या समथिंग। सो वी आर अ पीपल हु हैव नो आइडिया कि हम किसी जमीन से कैसे लगाव रखें। आप अगर जाते हैं ईरान या तुर्की तो उनकी हिस्ट्री, उनकी ज़मीन, उनकी कहानियाँ, उनके फोक हीरोज होते हैं वहीं के, है ना। चाहे उसमें पोइट्री आ जाए, आर्ट आ जाए, अरबों के इसी तरह के हीरोज अलग हैं, वो जो उनके गाने वाले हैं अलग, उनके शायर अलग हैं, चाहे वो philosophers like people who went to सेनेगाल और वहाँ से फ्रांस गए। बेतहाशा वैरायटी है अपनी अरब आइडेंटिटी को संभाले हुए। एडवर्ड सईद ने कहा था कि वहाँ 2-3 साल रह जाओ तो खुद ब खुद आदमी अरब बन जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर।
ہمارے یہاں آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں یہ 3 مائنورٹیز کے علاوہ جس کو زمین سے کوئی لگاؤ ہو. تو جو آئے تھے لکھنؤ سے لالو کھیت وہ بھی ناراض ہیں, کیا آ گئے یہاں, کہاں سے کرے, حالانکہ ان کو انہوں نے قبضہ کیا پاکستان کے کلچر اور ہیریٹیج پہ. اور پہلے اگر آپ ٹی وی ریڈیو ڈرامے دیکھیں تو پاکستان ان میں نہیں نظر آتا تھا, اس میں لکھنؤ آتا تھا, بریلی آتا تھا, پتہ نہیں دنیا بھر کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کا ذکر ہو جاتا تھا. کبھی ٹھٹھا کا ذکر کسی پلے میں نہیں ہوا, کسی ریڈیو پلے میں ٹھٹھا نہیں آیا بیچ میں, یا کوئی کہہ دے لزویلا کا ذکر ہوا ہو. سو دے ور کٹ آف فرام دس ریالٹی. اینڈ دیٹ از وائی جب آپ کی موسیقی, آپ کی زمین, آپ کی زبان, ایوری تھنگ از ناٹ میشڈ ٹوگیدر ایز یور ہیریٹیج, یو ہیو نتھنگ لیفٹ. تو پھر تو آپ یہی ڈرامے بازی کریں گے نا کہ عرب سے زیادہ عرب اور ایرانی سے زیادہ ایرانی آپ ہی ہیں. کسی کو فکر نہیں ہے کہ کون حجاب کہاں پہن رہا ہے. اور آپ بتائیے ہندوستان کے اندر ایک جیسے جہاد کا سما بنا ہوا ہے کہ لڑکی, جناب وہ لڑکی دیکھیے, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, جب وہ آتی, وہ شیرنی جسے آج کل کہہ رہے ہیں, وہ آتی اپنی اسکوٹر پہ جا کے پارک کرتی ہے اور وہ کیمرہ اس کو فالو کر رہا. وہ موٹر سائیکل پہ کریش ہیلمٹ نہیں پہنتی, حالانکہ انڈیا کا قانون ہے آپ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے وداؤٹ کریش ہیلمٹ. آئرنی دیکھیے کہ کریش ہیلمٹ پہ تو اسے کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ تو اس کا ڈیمانڈ ہے کہ سر میرا کور ہونا چاہیے. تو وہ موٹر سائیکل پہ آتی ہے بغیر ہیلمٹ کے, وہ نیچے اتر کے جب پورے خوار ایٹیٹیوڈ سے لے کے آتی تب وہ سر پہ حجاب ڈالتی اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے, جو جنگ کا نعرہ ہے بیسیکلی. اینڈ شی سو the element of dishonesty is sewn into everything we do. ہم نے پاکستان کا قصہ بتائیے, اس شخص سے بنوا لیا جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مسجد میں جوتے نہیں پہنتے. اس کو گاندھی جی نے بتانا پڑا کہ بھائی جان جوتے پہنے ہوئے, why should I take off my shoes? یہ جناح صاحب کی بات ہے. وہ پورک کھا رہا ہے, شراب پی رہا ہے, دارو بیٹا ہے, 16 سال کی لڑکی بھگا کے لے گیا, دوست کی بیٹی کو لے گیا, بیوی بنایا 2 سال بعد, زنا کرتا رہا اس وقت تک. ہی شوڈ بی چارج پوسٹیمسلی فار پیڈوفیلیا. اور پھر اپنی بیٹی سے کہہ دیا تم نے پارسی سے شادی کیسے کی. اتنی میڈ ہاؤس. ایک آدمی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو, جو انگریز کے کہنے پہ چلے, چرچل اس سے چھپ کے ملتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ میں اتنے گھٹیا آدمی سے مل رہا ہوں. وہ لوگ جناح صاحب کو کہتے ہیں قائد اعظم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی پاکستان کی سندھ یا پنجاب یا فرنٹیئر کی تاریخ کا آدمی ان کو ملا ہی نہیں. نہ بلے شاہ ان کا نیشنل پوئٹ ہو سکتا, نہ آپ کا دادو میں سکرنڈ کے اندر, نہ فرنٹیئر کے جو بڑے بڑے ریولوشنریز پیدا ہوئے, اس کی اونرشپ ہی نہیں ہے. آپ کا پورا ملک کہتا ہے کہ غفار خان غدار تھا. تو آپ مجھے بتائیے ایک کمیونٹی جو صرف جھوٹ میں یقین کرتی ہے وہ کرے گی کیا؟ جو انڈیا کے مسلمان آپ سے متتے ہیں, آپ سے بہتر ہیں. ان کے گول گپے سنے جھوٹوں کے, تو وہ تو کہتا ہے وہاں پاکستان ہم نے بنایا تھا, اب یہاں بنائیں گے. مگر ایک چیز ہے کہ وہ پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, شاید آپ ان کو جانتے ہو, ان سے ایک بار کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اس سائڈ پہ جو مسلمز رہتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے, یہ 21ویں صدی میں کیا کر رہے ہیں کہ مطلب جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 2ری یا 3ری صدی میں رہتے ہیں. تو آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہاں کے مسلمان 2ری 3ری صدی میں رہتے ہیں, ابھی تک وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں 1400 سال پہلے والی, اور آگے نہیں بڑھ رہے؟ مسلمان تو رہتا ہی 6ٹھی صدی میں ہے. مسلمان جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے وہ بریک لگا دیتا. یہ وہی قوم ہے, وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابن رشد کو مارنے کی کوشش کی. انہوں نے ابن خلدون جو فادر آف سوشیولوجی ہے, ہسٹری آف سوشیولوجی ہے,
اس کو کافر کہہ دیا. یہاں تو علم دین جو تھا وہ ہیرو بن گیا تھا جب اس نے قتل کیا تھا کسی رنگیلے رسول کے رائٹر پہ. تو ہمیں خون خرابہ، چاقو زنا، خون، گلے کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، چابک لگانا، الٹا ٹانگ دینا، اٹ از into the heads of the youngest of our children. پہلا چیز ہے اللہ اکبر، اس کو آپ کہہ رہے ہیں. آپ پہلے اس میں کہہ رہے ہیں کہ God is the greatest. یہ سارے بھگوان جیزس ویزس سب ادھر ہٹا دو بھیا، ختم. جب وہ یقین کر رہا ہے کہ اس کی سیلویشن اسی وقت ہوگی جب وہ مرے گا، یوم قیامت ہوگی، غزوہ ہند مکمل ہوگا، پھر ہم جائیں گے اپنی اڑن کھٹولوں پہ وہاں نو کے پاس. Can you imagine that people genuinely believe that? بالکل کرتے ہیں سر، بالکل بلیو کرتے ہیں. جب بلیو آپ یہ کریں گے کہ آپ کی پہلی گرل فرینڈ آپ کو ملے گی مرنے کے بعد، باڈی آپ کی یہیں رہ جائے گی، آپ گرل فرینڈ مطلب کیا کر لیں گے آپ وہاں جا کے؟ پورے بیٹھی ہوئی ہیں تو 300 بیٹی. What sort of people are motivated simply by sexuality? یہ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ پون پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے پر کیپٹا. گروپ ہے انہوں نے what are they? They are nothing. بیٹی کو پیٹتے ہیں اگر بوائے فرینڈ ہو، اور چھوٹے بھائی کو بھیجتے ہیں جا کے دیکھ کے وہ اپنی گرل فرینڈ بنا لے. اس پہ کہہ رہے ہیں بڑا تیز ہے یہ، 3 گرل فرینڈ ہیں. مگر یہی چیز دیکھیں نا کہ یہ ایجوکیشن میں جو ہے کہیں نظر نہیں آتے، بہت زیادہ مطلب کہیں نمایاں نظر نہیں آتے. اور جو 100 یونیورسٹیز ہیں دنیا کی بیسٹ، اس میں بھی کسی ایک بھی جو ہے وہ اسلامک کنٹری میں نہیں ہے، اس پہ بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے. تو کیونکہ تعلیم کو یہ سمجھتے ہیں اکنامکس ایز اے سورس آف ریونیو. ایجوکیشن فار اے نان مسلم is a source of knowledge and pursuit of knowledge. Education for the Muslim is pursuit of a wife, a good marriage and a good income. So 60% of Pakistani physicians جن کو MBBS کی ڈگری ملتی ہے وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی شادی ہو جاتی ہے. وہ MBBS کر رہی ہیں to get married, not to practice medicine. چی گندے لوگوں کو نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پنجاب یونیورسٹی میں کہا گیا، نہیں پنجاب جہاں پہ کہنا چاہیے بڑا نام ہے ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا، اور اس کا ان کو کہا گیا ہے، اور مولانا کوئی کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ جو MBBS کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو پکچرز بنی ہوتی ہیں میڈیکل کی بکس میں ان کو بھی پردہ ہونا چاہیے، ان کو بھی مطلب دکھیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بک کے اندر پردہ کیسے ہوگا. یہ ان لوگوں نے بڑے مسلمان فزیشینز کا قتل کیا ہوا، جو شروع میں جو گولڈن ایج آف عربس سمجھے، مسلمان کو میں نہیں سمجھتا، دی عرب گولڈن ایج پروڈیوس سو مینی فزیشینز. وہی نہیں تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے وہ ڈاکٹر ہوئے. ان کو جستجو ملی، سپارک ان میں لگا کہ دنیا ہے کیا، یہاں سے نکل کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہے، گڑبڑ کیا ہے، آنا جانا سب. یہ تو وہیں بیٹھ کے چیچا وطنی سے جھنگ اور جھنگ سے واپس چیچا وطنی وہی کر لیں.